اللہ کے لیے، راضی اللہ ہوگا، پانی مسلمان پیئیں گے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ حضرت صاحب کی والدہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اور آگے ایک اور بات، عبادت میں بھی نفل کس کے نام پہ ہوتے ہیں؟ اللہ۔ آپ کیا کہنا ہے؟ عبادت ہے نا خدا کی۔ اس کے لیے بھی بخاری ابو داؤد میں 4308 نمبر روایت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، اب صالح بن درہم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے بتایا کہ وہ حج کے موقع تھا، وہاں پہ حج کے موقع پر ایک بندہ ملا، حضرت سننے والی بات ہے۔ اس بندے نے کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو بصرہ سے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہاں بصرہ میں، یہ نکالیے، بصرہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بستی ابلا، ابلا نام کی بستی ہے، وہاں پہ ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے عشا، عین سے دعوت اسلامی میں تو وہی بیٹھے ہیں عشا، ٹھیک ہے، مسجد عشا۔ یہ ایک مسجد ہے جہاں پہ وہاں پہ ہے درگاہ بالکل ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو بندہ کہے میں یزمن لی منکم ان یصلی علی فی مسجد العشار رکعتین او اربعا، کوئی بندہ ایسا ہے جو گارنٹی لے کے وہاں جائے گا اور وہاں جا کے کیا کرے گا؟ میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ بندہ کہاں پہ تھا جو کہہ رہا تھا؟ یہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر، وہاں پہ جا کے کیا کرنا اور نفل پڑھنے کا کہاں پہ کہہ رہا تھا؟ بصرہ میں۔ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ لوگ یہ جڑے نے وہ ہوندے نے حرم وچ تے اتھے جدوں بیمار ہو جانے چاہتے ہیں داتا صاحب میری دیکھ چڑھا دے تو یہ اتھے جا کے دعا کری۔ تو اب مذاق یہاں بھی اڑانا پڑے گا بندہ، اور یہ جب میں نے بندہ بتانا ہے تو پھر مسئلہ ہو جانا ہے، پھر سارا مسئلہ حل ہو جانا۔ یہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ وہاں جانا حرم میں حج کے موقع پر اور وہاں جا کے میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد یہ کہنا وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، نفل پڑھنے تو بعد آکھنا کہنا یہ نفل ابو ہریرہ کے ہیں، اے بکرا داتا صاحب، اے بکری اے دیکھ خواجہ صاحب دی، اے 4 نفل ابو ہریرہ دے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ کلیئر ہے کہ نفل کس کے ہیں، عبادت کس کی ہے، راضی کس کو کرنا ہے، ثواب کس کو پہنچانا ہے۔ یہاں تو لوگ فوت شدہ کو پہنچانے کے منکر ہیں، یہاں تو زندہ کو ثواب پہنچنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اگلی گل پھر یہ کیوں کہا حرم میں تھے؟ حرم سے بڑی تو جگہ کو نہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، وہاں پہ تھے، وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا، وہاں پہ میرے لیے 2 یا 4 رکھتے پڑھنا۔ کہاں پہ؟ بصرہ۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمیت خلیلی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے یار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول ان اللہ یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم، میں نے حضور سے سنا آپ نے فرمایا مسجد عشار جو بصرہ میں ہے وہاں سے قیامت والے دن کچھ ایسے بابے اٹھیں گے، ایسے بابے اٹھیں گے، ایسے شہید اٹھیں گے کہ جن کا مرتبہ بدر کے شہیدوں کے برابر ہو۔ لہذا حرم میں ہوتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ جا کے جہاں پہ بزرگوں کی کیا ہے یادگار ہے مسجد ہے میرے لیے پڑھنا، کیونکہ وہاں سے برکت نفل تو کہیں بھی پڑھے جا سکتے تھے اور حرم میں تو پھر موجود تھے، لیکن وہاں پہ بتا رہے تھے۔ یہی بات ہے کہ جب بندہ بابا فرید کے مزار پر ہو اور وہاں مسجد اولیاء میں بیٹھا ہو اور ٹیلی فون آئے اور کہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تو کوئی بندہ کہ یار میرے واسطے بھی 2 نفل ماڑے بھی 2 نفل تھے پڑھی چھوڑنا ہیں تو میں کہا ہیں تو کوئی مسئلہ تو ہم سمجھ نہیں آئے جو آج ختم دا ہے۔ سبحان اللہ آپ سو بھی کوئی نام اے سارے ذوق شوق دوجہ خطیبہ دے نصیبہ جو نے ساڑھے نصیبہ میں تھوڑی چنگی چیز سے بھاڑ اللہ پڑھنی پلاؤ تو بسم اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اگلا سوال حضور بڑا موج کا ہے،
آج جڑا بندہ آیا وہ بندہ تو لسی آیا ہے جی کیا جمعہ کے روز نبی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اتنے عام انداز میں لکھتے ہیں نام دیکھا کیسے لکھا ہوا جی نبی لکھا اور اوپر سوال ڈالی نام جب حضور کا لیں ایسے لیں کہ پتہ لگے عاشق لے رہا ہے ٹھیک ہے حضور کا نام ایسے نہیں لینا نبی پاک کم از کم تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم خود دروس سنتے ہیں اور باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں با دلیل بیان کریں اور آپ نے اگر دلیل کا پوچھ لیا تو دلیل کا تمہیں پتہ کو نہیں ہونا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے کہ درود شریف پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھو کیسے پڑھو یہ پہلے جمعہ والے دن کی پیش کریں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن کیا کرنا ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے یہ دیکھیے ہم نے اس میں سارا لکھ دیا ہے ارشاد فرمایا یہ ابن ماجہ میں 1637 نمبر روایت حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کہ یہ حاضری کا دن ہوتا ہے کس کا دن ہوتا ہے حاضری کا فرشتے بھی آ کے پڑھتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام سمجھ آ رہی سر کے مارے سمجھ آ رہی ہے وہ کدی نبی پاک دی حدیث سے بھی کوئی بندہ کرا تو کرا نا جی نہ اے محمد ہو رہے ہیں او محمد وہ ہمارا مقصد نہیں نہ ایسا کوئی طلب ہے ویسے ہم نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ہوا نہ ہم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی نہ کبھی ہم نے کوئی بات کی آج تک ہمیں جس نے بلایا ہمیں الحمدللہ اسی طرح آتے ہیں فرمایا جمعہ کے دن آتا ہے تو جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود ہم تک پہنچ جائے یہاں پہ فرشتے کی بات نہیں ہے اور جہاں فرشتے کی بات بھی ہے بھائی یہ سادہ کریں پہلے والا بات تو فرشتہ بھی کیا کرتا ہے یعنی فرشتے کے بارے میں مانتے ہو کہ فرشتہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے نبی پاک کے بارے میں نہیں مانتے کہ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے اللہ فرشتے کو طاقت دیتا ہے کہ وہ سن لیتا ہے نبی پاک کو طاقت نہیں دی فرشتہ دراصل خادم ہے کیا ہے اب دیکھیں بادشاہوں نے خدام رکھے ہوتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے گاڑی میں بٹھانے کے لیے تو بادشاہ اپنا دروازہ خود نہیں کھول سکتے پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے نا وہ تو فرشتہ تو دراصل پروٹوکول کے لیے ہے یہ حضور کا ڈائریکٹ سننے والا بھی سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مانے ہاں حضور نے فرمایا ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ درود 12 تعبیرہ جس طرح سے پیچھا ہے نا جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے ابو داؤد کی روایت ہے ابھی نمبر نکل جائے گا اللہ تعالیٰ میری روح مبارک کو کیا کرتا ہے لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا سلام کا پھر خود جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے روح مبارک کے لوٹنے کا معنی یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک پہلے موجود نہیں آپ کی روح مبارک پہلے موجود ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر واپس آتی ہے تو صبح شام ہزاروں لوگ درود پڑھتے ہیں فرشتے آتے ہیں تو بار بار کا یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے کوئی وقت بھی خالی نہیں جب درود آپ پر پڑھ نہیں جاتا تو درود مبارک تو رہتی ہے اس کا مطلب جو میاں صاحب نے بیان کیا 12 تعویلیں اس حدیث کی بیان کی ایک تعویل اینڈ والی بات یہ ہے کہ اصل میں حضور اللہ کے جلووں میں گھوم رہتے ہیں جب کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں روح مبارک لوٹنے سے مراد روح مبارک کے لوٹنے سے مراد دراصل آپ کی توجہ ہے ابو داؤد شریف سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور خود سنتے ہیں کیسے تھی اور یہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے جس میں ابن ماجہ کی روایت ہے اس سے کیا ثابت ہوا
کہ فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا درود کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ابھی وہ سلام پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا، سبحان اللہ، اس کا درود ہم تک کیا ہو جاتا ہے؟ تو جیسے پہنچتا ہے، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کی بات سن رہے ہوتے ہو اور مان رہے ہوتے ہو کہ وہی ہے اور صحیح ہے، اور اللہ بندے کی بنائی ہوئی ڈیوائس پر اتنا ایمان رکھتے ہو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ یہاں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ کی قدرت پر اتنا یقین نہیں رکھتے کہ وہ یہاں سے پڑھا ہوا درود مدینہ شریف میں سنا دے۔ ہاں جی، یہ روح مبارک لوٹنے والی جو روایت ہے ابو داؤد میں 2041 نمبر روایت ہے۔ کتنی ہے جی؟ 2041 میں، کہ حضور خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5 سوال ہو گئے جی۔ آخری سوال، نماز جنازہ کے فوراً بعد پڑھی جانے والی دعا۔ چلو جی، فوراً پڑھی جانے والی دعا اور بخاری اور مسلم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ لمبا کام نہیں، اور کیونکہ بہت لمبا کام ہو گیا جی، حضرت جہاں یہ جناب بخاری شریف میں 3677 نمبر روایت ہے۔ کتنی جی؟ بخاری پڑھی ہو تو پتہ چلے نا، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ یہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں 3677۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں انی لواقف من قوم فدعوا اللہ لعمر بن الخطاب وقد وضع علی سریرہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ وہ حضرت عمر کے جنازے پر دعا کیے کر رہے تھے جب ان کی میت شریف چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، جنازے کے فوراً بعد، دفنانے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وقد وضع علی سریرہ، ابھی تک اپنی چارپائی پر تھے۔ اذا رجل من خلفی، اچانک ایک بندہ آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یقول رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ یقول کنت ابو بکر وعمر وفعلت ابو بکر وعمر وانطلقت ابو بکر وعمر۔ کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا جنازے پر، حضرت عمر کا جنازہ بھی چارپائی پر تھا، لوگ بھی دعا مانگ رہے تھے اور میں بھی مانگ رہا تھا، اور بندے نے آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جنازے والی دعا نہیں، نہ کوئی بندہ یہ تعویذ کرتے ہوئے جنازہ پڑھا جا رہا تھا، جنازہ پڑھتے وقت کندھے پہ بندہ ہاتھ نہیں رکھتا پیچھے، ٹھیک ہے، لوگ جمع تھے، گلدیرا بنایا ہوا تھا، حلقہ بنایا ہوا تھا، اور بندے نے آ کے دعا ہاتھ رکھنے والے کہا اللہ پر رحم کرے، اے عمر خدا آپ پر۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حضرت ابن عباس کے ہاتھ، اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کندھے پر، اس کا عقیدہ کیا کہ حضرت عمر سن رہے ہیں، اس لیے تم تو خطاب کر رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ پر رحم کرے، مجھے بڑا یقین تھا اس بات پر کہ اللہ آپ کو آپ کے یاروں کے ساتھ ضرور ملائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے یاروں کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ۔ سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سن ساریاں سنا ہوندیاں لیکن سردے نہیں گردے کا ہے۔ کیا فرمایا خدا آپ پر رحم کرے، مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں یاروں کے ساتھ، کیونکہ میں ہر وقت سنتا تھا، اکثر حضور یہ فرماتے تھے میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ تو مجھے یقین تھا، اور آج مجھے اپنے یقین پر میرا یقین کامل ہو گیا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ فَإِن كُنتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی منقبت پڑھنے والا، حضرت مولا علی کی، حضرت عمر بن خطاب کی منقبت پڑھنے والا یہ کون ہے؟ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو یہ باب مدینۃ العلم، تاجدار حل عطا، مولا کائنات، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا۔
تو دعا جنازے سے پہلے دفن سے پہلے مولا علی نے مانگی. 6 سوال آپ کے ہو گئے ہوں. اگے چلو.